میں کچھ کہتے ہوئے میں اس کی وجہ وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے، زیادہ لفظ اس لیے بولنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ایک تو معاملہ ہے عدالت کا جس کا میں دل کی گہرائی سے احترام کرتا ہوں، اور دوسرا معاملہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جن سے خوف جو ہے میرے دل کی گہرائی میں جا چکا ہے۔ اچھا، خوف کی کیا وجہ؟ خوف کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے میں نے کچھ فیصلے پڑھے ہیں، اور چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو کسی سے نہ ڈرتا ہو میرے جیسے احتیاط پسند کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ ایک ایسی اسمبلی میں تشریف لے جانا جہاں پر جو اپوزیشن، چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف موجود نہیں تھی، اور پاکستان کی یعنی اس اسمبلی، جس اسمبلی کے کنونشن میں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لے گئے تھے، اس میں جو اس اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی تھی وہ موجود نہیں تھی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب تو بڑا اچھا گمان رکھتے ہیں آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے، بینٹ آف مائنڈ اس میں کوئی؟ دیکھیے میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن میرے کچھ اس پہ اشکالات ہیں، کچھ تذبذب میں مبتلا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں رہا کہ میں عدالت اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے حوالے سے ایسا سوچوں، لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے ایسا ہے۔ میں اس کی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہوگا اور اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا، تو سو موٹو نوٹس پر کاروائی جاری تھی الیکشن کی، ایسا ہی ہے نا، اور ایک طرف ایک بینچ تھا جو سربراہی کر رہے تھے جس کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس بینچ میں فیصلہ کر دیا تھا، پیرلل فیصلہ کر دیا تھا کہ 184 کے تحت اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ بدگمانی پیدا ہوئی کہ شاید الیکشن کا جو معاملہ ہے اس کو ڈیلے کرنے میں کسی نہ کسی درجے میں شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ فیصلہ بھی رول پلے کرتا ہے۔ اس کے بعد اس فیصلے کے اندر جو کمزوری وارد ہوئی، جو 14 مئی والا فیصلہ تھا، اس پوری سماعت کے دوران ہم نے دیکھا کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے کچھ اس طرح کے جیسچرز، بعض جگہ جیسچرز، کچھ ایک آدھ خط، جس سے وہ بھی اگین اس سے براہ راست اس معاملے سے منسلک نہیں تھا، لیکن اس خط کا آنا، پھر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک مخصوص ماحول میں، اس ماحول میں اسمبلی کے اندر ہونے والے کنونشن میں تشریف لے جانا، اور پھر وہاں جا کے تقریر بھی فرما دینا، اور ایک ایسی اسمبلی میں تشریف لے جانا جہاں پر جو اپوزیشن، چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف موجود نہیں تھی، اور پاکستان کی یعنی اس اسمبلی، جس اسمبلی کے کنونشن میں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لے گئے تھے، اس میں جو اس اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی تھی وہ موجود نہیں تھی، تو گویا اسمبلی بھی نامکمل تھی۔ تو ان ساری چیزوں سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ جو طرز عمل تھا، اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید عدالت میں جو تقسیم نظر آ رہی ہے اس کا ایک فریق اگر جسٹس عمر عطا بندیال ہیں تو دوسرے فریق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ جب آپ کی عدالت کے اندر تقسیم نظر آ رہی ہو اور تقسیم تجسیم ہو کے سامنے آ جائے، مجسم ہو کے، ایک طرف آپ کو چیف جسٹس نظر آ رہے ہوں اور دوسری طرف سینئر ترین جج نظر آ رہے ہوں، تو آپ کو پھر لگتا ایسے ہے کہ شاید یہ الگ الگ موقف بھی اختیار کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اس لیے میں کچھ کہتے ہوئے میں اس کی وجہ وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے، زیادہ لفظ اس لیے بولنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ایک تو معاملہ ہے عدالت کا جس کا میں دل کی گہرائی سے احترام کرتا ہوں، اور دوسرا معاملہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جن سے خوف جو ہے میرے دل کی گہرائی میں جا چکا ہے۔ اچھا، خوف کی کیا وجہ؟ خوف کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے میں نے کچھ فیصلے پڑھے ہیں، اور چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو کسی سے نہ ڈرتا ہو میرے جیسے احتیاط پسند کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔